نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لرسلہم اپنے رسولوں کے لیے لنخرجنکم من ارضنا ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے او لتعودن فی ملتنا یا تم ضرور لوٹ آؤ گے ہمارے مذہب میں فاوحی الیہم ربہم پس وحی کی ان کی جانب ان کے رب نے لنہلکن الظالمین کہ ہم ضرور ہلاک کریں گے ظالموں کو وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ اور ہم ضرور ٹھہرائیں گے تمہیں زمین میں ان کے بعد ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي یہ اس کے لیے جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑا ہونے سے وَخَافَ وَعِيدٍ اور ڈر گیا میرے عذاب سے وَاسْتَفْتَحُوا اور انہوں نے فتح مانگی وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور نامراد ہوا ہر سرکش ضدی من ورائہ جہنم اس کے آگے جہنم ہے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ سَدِيدٍ اور پلایا جائے گا ایسے پانی سے جو پیپ ملا ہوگا یتجرعہ گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اس کو ولا یکاد یسیغہ اور وہ قریب نہیں ہے کہ حلق سے اترے ویأتیہ الموت من کل مکان اور آئے گی اس کے پاس موت ہر طرف سے لیکن وما ہوا بمیت وہ مرنے والا نہ ہوگا ومن ورائہ عذاب غلیظ اور اس کے آگے بڑے سخت عذاب ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورہ ابراہیم کا تیسرا رکوع آیات نمبر 13 سے لے کر 17 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے مابین مکالمہ ہوا۔ اللہ کے انبیاء نے ان کو اللہ کی وحدانیت کی جانب دعوت دی۔ لوگوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو رسول کیسے مانیں کیونکہ آپ ہم جیسے انسان ہیں۔ اللہ کے رسولوں نے کہا کہ اللہ جس پر احسان کرتا ہے اسے چن کر نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے چنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مطلوبہ معجزہ دکھاؤ۔ انبیاء نے فرمایا معجزات تو اللہ کے اختیار میں ہیں اور ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ اعتراضات کیے اور اللہ کے انبیاء نے معقول جوابات دیے، اب چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ وہ تسلیم کر لیتے، لیکن آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے
کہ بجائے تسلیم کرنے کے الٹا اللہ کے انبیاء کو دھمکانا شروع کر دیا۔ اور یہ ہر دور میں باطل لوگ، سرکش لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ جب دلائل کا جواب نہیں ہوتا پھر تشدد پر اتر آتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے کہنے لگے کہ باقی باتوں کو چھوڑو، اگر یہاں رہنا ہے ہمارے شہر میں تو ہمارے ہی مذہب کو تم نے اختیار کرنا ہوگا، اگر ہمارا مذہب اختیار نہیں کرتے تو پھر ہمارے ملک سے، ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ بہرکیف انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں پر پھر تشدد ہوا، ظلم و ستم ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اے میرے نبی اور اے میرے نبی کے ماننے والو، تم بے فکر رہو، ان قریب اللہ ظالموں کو تباہ و برباد کرے گا اور اللہ اپنے بندوں کو عزتیں اور کامیابیاں عطا کرے گا۔ اور ظالموں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت کا عذاب تو بڑا ہی شدید ہے۔ سنیے جی، وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کہا کافروں نے اپنے رسولوں کے لیے، لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے اپنی زمین سے، یعنی اپنے شہر سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم لوٹ آؤ گے ہمارے مذہب میں۔ اور ہر دور کے اندر ظالم اہل ایمان کو یوں ہی کہا کرتے تھے۔ مکے کا دور آپ کے سامنے ہے، جو ایمان قبول کرتا اس پہ کتنے ظلم ڈھائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر صحابہ کرام نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رخصت کرنے کے لیے آئے حضرت عثمان اور اپنی بیٹی کو، اور آپ فرما رہے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے میاں بیوی کے جوڑے کی ہجرت کے بعد آج میری بیٹی اور میرا داماد اللہ کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، لیکن رات کی تاریکیوں میں، کیونکہ دن میں تو جانے بھی کوئی نہیں دیتا تھا، یہ حالات ہوئی ہے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کس طرح مشرکین تلواریں لے کر کھڑے ہیں حضور کے گھر کا محاصرہ کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ فرمایا وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا، کافروں نے رسولوں سے کہا تم ضرور نکل جاؤ گے، ہم تمہیں نکال دیں گے اپنے شہر سے، یا تو تم لوٹ آؤ گے ہمارے مذہب میں۔ جب یہ حالات ہوئے، کسی کو کوئی کہے نا کہ گھر سے نکل جاؤ، پھر کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس پریشانی کے عالم میں فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پھر ان کی جانب یعنی رسولوں کی جانب وحی کی ان کے رب نے کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے، یعنی آپ فکر نہ کریں، انجام جو ہوگا وہ آپ ہی کے حق میں ہوگا، ظالم ناکام ہوں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم ضرور تمہیں ٹھہرائیں گے اس شہر میں، اس زمین میں ان کے بعد، ان کو ہم یہاں سے دفع کریں گے، ناکام کریں گے، اور تمہیں ان قریب فتح عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ سورۃ القصص میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے غمگین ہوئے ہجرت کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ القصص میں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے میرے محبوب جس رب نے آپ کو قرآن عطا فرمایا وہ رب ان قریب آپ کو فاتح بنا کر بھی لوٹا دے گا۔ چنانچہ چند ہی سال گزرے پھر حضور مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے، اور جنہوں نے نکالا تھا سب کے سر جھکے ہوئے، کچھ مارے گئے بدر میں، کچھ جناب سر جھکا کر کھڑے ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انبیاء کی جانب وحی کی کہ ہم تمہیں ضرور اس زمین میں ٹھہرائیں گے اور ان کو شکست دیں گے۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اور یہ ہمارے وعدے اور خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ ناراض نہ ہو جائے۔
وخاف وعید، اور جو میرے وعید سے، میرے عذابوں سے یا میرے ڈرانے سے یا میرے وعدوں سے ڈرنے والے ہیں، یہ سب میرے وعدے ان کے لیے ہیں۔ واستفتحوا، اور پھر کیا ہوا؟ انبیاء کو لوگ کہتے ہیں نکل جاؤ ہمارے شہروں سے، اور وہ لوگ انبیاء پر تشدد کر رہے ہیں۔ واستفتحوا، پھر انہوں نے فتح مانگی۔ یہ فتح کس نے مانگی؟ مفسرین فرماتے ہیں دونوں نے مانگی۔ انبیاء بھی کہہ رہے ہیں ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے اللہ فیصلہ فرما دے، اور کافر بھی چونکہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، وہ بھی کہتے ہیں عذاب کب آئے گا، آ جائے نا عذاب، فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ بار بار اللہ کے انبیاء سے عذاب مانگتے، جیسا کہ قرآن نے کئی جگہ بیان کیا ہے، وہ انبیاء سے کہتے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچے ہو تو عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ اس لیے انبیاء نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ان ظالموں اور ہمارے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ ظالم بد نصیب بھی خود عذاب مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے کہ فیصلہ آ جائے، عذاب آ جائے۔ کب آئے گا عذاب؟ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَفْتَحُوا، فتح مانگی انہوں نے، فیصلہ مانگا انہوں نے۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، نتیجہ کیا نکلا کہ رسوا ہوا، نامراد ہوا ہر سرکش ضدی، جس نے سرکشی کی اور عناد اور ضد کیا، اللہ نے اس کو ناکام کیا اور برباد کیا۔ کسی کو پانی میں غرق کیا، کسی پر پتھر برسائے، کسی کو چیخ کے ذریعے برباد کیا، کسی کو زلزلے نے پکڑا اور کسی کو زمین کے اندر دھمسا دیا۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اللہ نے ہر دور میں مخلص ایمان والوں کو کامیابیاں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ دنیا کی ذلت تو تھی ان بدبختوں کی قسمت میں، اللہ فرماتے ہیں صرف اسی پر نہیں، آخرت کا عذاب تو بڑا ابھی باقی ہے۔ یہ تو موجوں کی تھپیڑے ہیں، ابھی طوفان باقی ہے، ابھی تو بڑا عذاب باقی ہے۔ اب تو تنگ آ کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی سکون نہ ملا تو کدھر جائیں گے؟ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور اس میں ہی اصل فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقت یہ تو سب کچھ ہوا، من ورائہ جہنم، اور آگے جہنم بھڑک رہی ہے۔ صرف دنیا کے پتھر ہی نہیں، صرف دنیا میں غرق ہونا ہی نہیں، صرف دنیا میں قتل ہونا ہی نہیں، من ورائہ جہنم، اور آگے جہنم ہے، اور جہنم سے بری جگہ رہنے کی کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ سے محفوظ فرما۔ من ورائہ جہنم، آگے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ سَدِيدٍ، اور وہاں پینے کے لیے وہ پانی ملے گا جس کے اندر پیپ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سورۃ النبأ میں کیا فرمایا؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، نہ کوئی ٹھنڈک ملے گی، نہ کوئی ٹھنڈے پانی کا گھونٹ ملے گا، الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی، اور جہنمیوں کو پیپ دی جائے گی پینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اللہ، اور پھر وہ جو پیپ ہے اور کھولتا ہوا پانی وہ کیسا ہوگا؟ قرآن دوسرے کا بیان کرتا ہے کہ جب ایک گھونٹ جائے گا نا، سارے اندر اس کی آنتیں وغیرہ پگھل کر نیچے گر جائیں گی، اتنا خطرناک کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ یتجرعہ، پھر اس کو گھونٹ گھونٹ کر پیے گا۔ اللہ، دل تو نہیں چاہتا ہوگا اس بدبودار پانی کو پینے کا، لیکن پلایا جائے گا اس کو۔ یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اس کو۔ ولا یکاد یسیغہ، اور وہ حلق سے نیچے اترنے والا نہیں ہے۔ اچھی چیز تو بندہ شوق سے پی لیتا ہے، شوق سے کھا لیتا ہے، جلدی حلق سے اتر جاتی ہے، اور جو ایسی چیز ہو بھلا کس کے حلق سے اترے؟ فرمایا ولا یکاد یسیغہ، اور وہ حلق سے نیچے اترنے والی کوئی نہیں ہے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ،
اور ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی۔ ظاہر بات ہے، آگ کے اندر بندہ جلے تو مر جاتا ہے، وہاں آگ میں جلے گا بھی لیکن مرے گا پھر بھی کوئی نہیں۔ موت آ رہی ہر طرف سے، لیکن وما ہوا بمیت، مرنے والا ہے نہیں۔ موت کے اسباب تو موجود ہیں، فرشتوں کی ماریں بھی پڑ رہی ہیں، آگ کے اندر بھی ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا جا رہا، اگر ملتا ہے تو تھور کا کانٹے دار درخت ملتے ہیں، پینے کے لیے ابلتا اور کھولتا ہوا پانی ملتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو موت دے دیتی ہیں، موت کے اسباب ہیں یہ سارے چیزیں، لیکن وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ موت کے اسباب ہر طرف سے آئیں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ وما ہوا بمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں ہوں گے اور جہنمی جہنم میں ہوں گے تو پھر موت کو لایا جائے گا ایک مینڈے کی صورت میں، ایسے مقام پر جہاں پر جنتی بھی دیکھ لیں گے اور جہنمی بھی دیکھ لیں گے، پھر ان سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا آج موت پر بھی موت آ گئی ہے، اب جس نے جنت میں رہنا ہے وہ جنت میں رہے، جس نے جہنم میں رہنا ہے وہ جہنم میں رہے۔ فرمایا اس کو دیکھنے کے بعد جنتیوں کی خوشی کی انتہا کوئی نہ رہے گی اور جہنمیوں کے غم کی انتہا کوئی نہیں رہے گی۔ کیوں کہ جنت میں اس سے بڑی، جنت سے بھی بڑی نعمت ہے کہ ہمیشہ رہنا۔ جنت مل جائے اور پھر موت آ جائے تو پھر اس نعمت کا کیا فائدہ؟ جنت میں جب یہ پتہ چلے گا کہ اب موت نہیں ہے تو یہ جنت سے بھی بڑی خوشی ہوگی، جنت کے مل جانے سے بھی بڑی خوشی ہوگی۔ اور جہنمیوں کو جہنم سے بھی بڑی تکلیف اس بات پر ہوگی کہ اب موت کوئی نہیں ہے، ورنہ وہ تو چاہیں گے کہ مر جائیں تو جان چھوٹے، لیکن وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کے ایک چمڑے جل جائیں گے ہم دوسرے چمڑے ان کے بدل دیں گے۔ چمڑے جل رہے ہیں اوپر اور بن رہے ہیں، پھر وہ جل رہے ہیں، پھر وہ بن رہے ہیں، یوں ہی سزا دی جا رہی ہے، سزا میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، بدن کا کٹنا، آگ میں جلنا، ہتھوڑے کا پڑنا، کھولتے ہوئے پانی کا دیا جانا، یہ ساری چیزیں موت کے اسباب میں سے ہیں، لیکن وما ہوا بمیت، بندہ مرے گا نہیں، یہ ساری سزائیں جھیلتا رہے گا، موت نہیں آئے گی۔ وَمِن وَرَائِهِ عذاب غلیظ، اور اس کے علاوہ بھی بہت گاڑے عذاب، بہت سخت عذاب، بہت شدید عذاب ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خلاصہ یہ نکلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے انبیاء کو کفار نے بجائے اس کے کہ مانتے، الٹا دھمکانا شروع کیا، ظلم و ستم شروع کیا، سچے نبیوں پر تشدد شروع کیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ دنیا میں بھی ان کافروں کو ذلیل کیا اور آخرت میں بھی طرح طرح کے عذاب تیار کیے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجئے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کافروں نے کہا اپنے رسولوں کے لیے، لنخرجنکم من ارضنا، ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اپنی زمین سے، یعنی اپنے شہر سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ضرور لوٹاؤ گے ہمارے مذہب میں۔ فاوحی الیہم ربہم، پس وہی بھیجی ان کی جانب ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین، کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم ضرور ٹھہرائیں گے تمہیں زمین میں ان کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ اس کے لیے جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وَخَافَ وَعِيدٍ، اور ڈر گیا میرے عذاب سے، وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور نامراد ہوا ہر سرکش ضدی، من ورائہ جہنم، اس کے آگے جہنم ہے، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور وہ پلایا جائے گا پیپ والا پانی، یتجرعہ، کونٹ کونٹ کر پیے گا اس کو، ولا یکاد یسیغہ، اور حلق سے اتار نہ پائے گا، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور آئے گی اس کے پاس موت ہر طرف سے، وما هو بمیت، حالانکہ وہ مرنے والا نہ ہوگا، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے آگے